पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम। 3 रोज तक जारी रहने वाले इन मुज़ाकरात में दहशत गर्दी, दोहा मुआहदे पर अमल दरामद और इलाकाई अमन पर तफसीली बातचीत की गई। ताहम फरीक़ैन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दी की मुसलसल हिमायत के बायस पाकिस्तान की कोशिशें बेसूद साबित हुई। अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत से कलअदम TTP और BLF के हमलों पर बारहा एहतजाज किया और दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया, मगर अफगान क़यादत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। तालिबान हुकूमत न सिर्फ अफगान अवाम की नुमाइंदा बल्कि अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार कर रही है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान अफगान वफ़द का मौक़िफ़ बार बार तब्दील होता रहा। तीसरे रोज़ मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे, जिनमें अफगान वफ़द ने कई बार पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबे किए। ताहम हर बार काबुल से मौसूल हिदायत के बाद अफगान वफ़द ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया, जिससे मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए। पाकिस्तान की तरफ किसी ने नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। हम चाहते हैं काबुल किसी का चमचा न बने, इज्जतदार हमसाये की तरह रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत अपनी शिकस्त और जिल्लत का बदला काबुल के जरिए लेना चाहता है। नई दिल्ली ने काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। तालिबान वफ़द 5 दफ़ा यकीन दहानियां करवाने के बाद पीछे हट गया। मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। मुझे इन बातों का अंदाजा मुज़ाकरात की पहली नशिस्त में हो गया था। माजी के जिन हुक्मरानों ने तालिबान की हिमायत भी, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। इसराइल ने इसराइली फौज को गजा में फौरी और शदीद हमलों का हुक्म दे दिया, जिससे के बाद रफा समेत कई इलाकों पर फिजाई हमले किए गए। इन हमलों में मुतादिद फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक मिसाइल अशफा अस्पताल के अक़ब में गिरा। अरब मीडिया का कहना है कि ताज़ा तरीन हमलों में 2 मजीद फलस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने ऐलान जंग किया कि जब तक आखिरी यरगमाली नहीं मिल जाता, हमास के खिलाफ जंग खत्म नहीं होगी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि गजा में जंगबंदी बरकरार है और अगर किसी इसराइली फौजी पर हमला हुआ तो मुमकिन है इसराइल उसका जवाब दे रहा हो। हमास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की, इसलिए इसराइल को चाहिए कि वह ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जिनसे मुआहिदा खतरे में पड़ जाए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने गजा पर वहशियाना हमलों से कबल अमरीका को अपने मंसूबे से आगाह किया था। अमरीका की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। 10 अक्टूबर के जंगबंदी मुआहदे के बाद से इसराइल अब तक 125 बार इसकी खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसके नतीजे में 94 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाक भारत जंग के दौरान 7 बिल्कुल नए और जदीद तैयारे मार गिराए गए, ताहम दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी में कमी आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टोक्यो में बिजनेस लीडर्स से खिताब करते हुए कहा कि ज्यादातर जंगें टैरिफ और तिजारत के जरिए रोकी। मैंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर जंग हुई तो अमरीका दोनों ममालिक से तिजारत बंद कर देगा। एटमी जंग की सूरत में न्यूक्लियर डस्ट पूरी दुनिया को मुतासिर करती, मगर सिर्फ 24 घंटों में मामला खत्म हो गया। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि जंगें रोकने में 70% किरदार तिजारत का है और खुशी है कि दोनों ममालिक ने बातचीत से मामला हल कर लिया। वानी PTI की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला। काबीना 2 मरहलों में तश्कील दी जाएगी। इब्तदाई मरहले में मुख्तसर काबीना ली जाएगी, जिसमें तादाद 6 से 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इब्तदाई तौर पर ली जाने वाली काबीना में पुराने चेहरे शामिल होने का इम्कान, जिनमें मीना खान आफरीदी, आफ्ताब आलम एडवोकेट, मुज़म्मिल असलम, अदनान कादरी, अकबर अयूब, डॉक्टर अमजद, खलीकुर रहमान और फजल शकूर शामिल होंगे। दूसरे मरहले में काबीना PTI से बाकायदा मुशावरत के बाद तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा साल डेवोस इजलास में पाकिस्तान भरपूर शिरकत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्लाहात पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई मईशत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोरम की शराकत का खैर मक़दम किया।
کہا پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطی کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری، پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق۔ اعلامیہ میں کہا گیا فریم ورک کے تحت اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں کئی اسٹریٹجک اور اعلیٰ اثرات کے حامل منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کی باہمی خواہش کا احاطہ بھی کیا گیا۔ دونوں ممالک کے مابین توانائی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ I come from a country and represent a country which is very rich in resources. Ever since our inception, 78 years, we have made very honest mistakes and we have learned from our mistakes. That's very important. We are all human beings, prone to making mistakes. Important thing is to learn from your mistakes. بار بار قرضہ لینے سے معیشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ کرپشن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل نظام کے نفاذ سے کرپشن میں نمایاں کمی آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں کانفرنس سے خطاب، کہا ملک میں ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، مختلف شعبوں میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ ہم نے ماضی میں کی گئی غلطیوں سے سیکھا اور آگے بڑھے۔ پاکستان بدقسمتی سے مالیاتی تبدیلیوں کے شکار ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان کو سیلاب اور قدرتی آفات کے نتیجے میں اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، ہزاروں ایکڑ زرعی زمین تباہ ہو گئی۔ عالمی برادری ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تعاون بڑھا کر موسمیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کی آبادی کا 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ فیلڈ مارشل کا ممالک کا دورہ کامیاب، ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال قرار۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی اہم ملاقاتوں میں انسدادی دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل کے دورے سے پاکستان کا خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے کلیدی کردار اجاگر ہوا۔ آرمی چیف کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ عرب قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل کے یہ دورے مسلم ممالک کے مابین عسکری اتحاد، تعاون اور یکجہتی کی مضبوط علامت بن گئے۔ مارکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے نتیجے میں پاکستان عالمی سطح پر باوقار اور مضبوط ہے۔ افغان سمیت کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں کے خلاف پرچے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل چھٹا غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کروانے کی ہدایت۔ کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل اور پیٹرول پمپ وغیرہ کرائے پر دینے کی روزانہ کی رپورٹ دینے کا حکم۔ پٹواری، نمبردار اور SHO غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹیز کی رپورٹ کرنے کے ذمہ دار قرار۔ تمام اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں فیلڈ سروے کروانے پر اتفاق۔ وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ پنجاب میں مقیم افغان باشندوں کا درست ڈیٹا پیش کرنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی، وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو استعفے کے لیے دی جانے والی مہلت ختم۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت عدم اعتماد کی حکمت عملی پر مشاورت کے باوجود تذبذب کا شکار۔ پیپلز پارٹی نمبر پورے ہونے کے باوجود اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع نہ کروا سکی۔ پیپلز پارٹی کی صفوں میں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال۔ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے تاحال کسی ایک نام پر متفق نہ ہو سکا۔ تحریک عدم اعتماد آج جمع کرائے جانے کا امکان۔ نون لیگی اراکین نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی وزیر اعظم کو اسمبلی توڑنے کی تجویز دے دی۔ تحریک عدم اعتماد خطرے میں پڑے گی۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کروائے جائیں۔ آزاد کشمیر کا سیاسی منظرنامہ پھر الجھ گیا۔ مسلم لیگ نون کا نئے وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے صاف انکار۔ آزاد کشمیر میں نئی حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے گی۔ ذرائع کے مطابق صرف تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیا جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد الگ معاملہ، قائد ایوان کا انتخاب آئینی عمل ہے، اس کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ آزاد کشمیر سیٹ اپ کی نااہلی کی وجہ سے انتظامی گورننس اور ترقی کے مسائل پیدا ہوئے۔ امیر مقام بولے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔
آزاد کشمیر حکومت ممکنہ تبدیلی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا بڑا فیصلہ منرف اراکین اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ پارٹی چھوڑنے والے ممبران اسمبلی کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز صدر پی ٹی آئی کشمیر صدر عبدالقیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو فوری ریفرنس تیار کرنے کی ہدایت دے دی ذرائع کے مطابق الیکشن ایکٹ کے تحت پارٹی چھوڑنے والا رکن اسمبلی نااہلی کا سامنا کر سکتا ہے پی ٹی آئی کے 4 اراکین اسمبلی کے خلاف ریفرنس پہلے ہی اسپیکر اسمبلی کو بھجوایا جا چکا سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی کشمیر میں مصنوعی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی پہلے بھی ہمارے 29 MNAs کو توڑا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی سہیل آفریدی کا توہین عدالت کی پٹیشن دائر کرنے کا اعلان میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے قائد کے کیسز سپریم کورٹ میں زیر سماعت نہیں ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ آئین کی بالادستی قائم کریں ججز ان لوگوں کے نام بتائیں جو فیصلوں میں مداخلت کر رہے ہیں میری ملاقات کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے بانی کے پیغام نہیں مل رہے سوال یہ ہے کہ مجھے بانی سے کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا ہم آئین و قانون کی بات کرتے ہیں پھر بھی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے آئین میں کابینہ کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں جب بھی بانی کی طرف سے کال آئے گی ہم تیار بیٹھے ہیں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان میں انصاف نہیں صرف فیصلے ہو رہے ہیں عدالت سے درخواست گزار ہیں کہ اپنے احکامات پر عمل درآمد کروائیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال غزہ کی صورتحال سمیت عالمی امور پر تفصیلی گفتگو پاکستان اور سعودی عرب کی کثیر الجہتی شراکت داری مزید مضبوط کرنے پر اتفاق دو طرفہ تعلقات اور بھائی چارے کے رشتوں کو مزید فروغ دینے کا عزم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال غزہ کی صورتحال سمیت عالمی امور پر تفصیلی گفتگو فلسطین میں دیر پا امن کے قیام کے طریقہ کار پر غور کیا گیا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے آرمی چیف سے ملاقات مختلف سطح پر باہمی دوروں کے تسلسل پر اتفاق ISPR کے مطابق ملاقات میں عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی افواج کے مابین تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دونوں رہنماؤں نے پاک بنگلہ دیش دفاعی تعاون میں مثبت پیش رفت کو سراہا گمراہ کن مہلت اور تقسیم پھیلانے والی اطلاعات پر تشویش کا اظہار ایرانی صدر کی پاک افغان معاملات بہتر کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش ایرانی صدر نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں کہا ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات تاریخی مذہبی اور برادرانہ بنیادوں پر قائم ہیں جنہیں مزید مستحکم بنانے کی ضرورت ہے خطے میں تنازعات سے بچنا اور تناؤ کو کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے آج مسلم ممالک کو پہلے سے زیادہ اتحاد بھائی چارے اور مشترکہ خطرات کے مقابلے میں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے وزیر داخلہ محسن نقوی نے یقین دلایا کہ پاکستان ایران کے ساتھ قریبی اور فعال تعاون جاری رکھے گا تاکہ خطے میں امن ترقی اور ہم کسی صورت میں جنگ نہیں چاہتے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں سہیل آفریدی 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے لارجر بینچ نے فیصلہ دیا وزیر اعلیٰ KPK کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی سہیل آفریدی پہلی مرتبہ MPA بنا اور اسے ذمہ داری بڑی ملی اگر سہیل آفریدی اور بانی کی ملاقات ہو جائے تو کیا ہوگا توشہ خانہ 2 کیس کی آج اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت منسوخی کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا توشہ خانہ 2 کیس کی نئی تاریخ آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں دی جائے گی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں کرپشن DG NCCI وقار الدین سید کو تبدیل کر دیا گیا گریڈ 21 کے سید خرم علی نئے DG NCCI تعینات خرم علی پنجاب حکومت کی زیر نگرانی خدمات انجام دے رہے تھے وقار الدین سید کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت رشوت لینے کے مقدمے میں NCCIA کے افسران کا جسمانی ریمانڈ منظور عدالت نے ملزمان کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر FIA کی تحویل میں دے دیا ڈکی بھائی کی اہلیہ کی مدعیت میں ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد سرفراز ڈپٹی ڈائریکٹرز محمد عثمان زبار احمد اور ایاز خان سمیت 2 افسران کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا تھا
पाकिस्तान को सैलाब से भारी नुकसान पहुंचा, महंगाई बढ़ने का खदशा है। आलमी बैंक का इंतबाह। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल महंगाई की शरह 7.2% रहने की पेशगोई। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 6.8% रहने का इम्कान। बरामदात बढ़ाने के लिए सिर्फ टैरिफ इस्लाहात काफ़ी नहीं, हुकूमत अपने तरक्याती एजेंडे में बरामदात बढ़ाने को तरजीह दे। पाकिस्तान तरसीलात ज़र में इजाफा, बरामदात और दरामदात के दरमियान खलीज को कम कर सकता है। पाकिस्तान बजट पे ऐलान करदा नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान पहली बार तेज तरीन मुआशी ग्रोथ रीजन में शामिल। 2025 में DGP ग्रोथ 6.6% रहेगी। मार्केट और इक्तिसादी इस्लाहात में तेजी लाने की जरूरत है। मुलाजमतों में कमी का अंदेशा भी लाक है। गंदम की बैन सूबाई नकल हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पंजाब हुकूमत ने KP हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा कि गंदम और आटे की नकल हरकत को गैर जरूरी सियासी रंग दिया जा रहा है। गंदम की नकल हरकत के लिए बाकायदा परमिट जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने अवाम के लिए गंदम के जखीरे का इंतजाम नहीं किया। 26 अरब रुपए की टैक्स रिकवरी। FPR आज क्लब रोड प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा। नीलामी से अरबों रुपए की आमदन मुतवक्के। क्लब रोड पर प्लॉट नंबर 17 की प्रॉपर्टी बहरिया टाउन की मलकियत है। FPR ने 4 सितंबर को 10 गाड़ियों की नीलामी से 1 करोड़ वसूल किए। बहरिया टाउन की एक्साइज रिकॉर्ड के मुताबिक 500 से ज्यादा गाड़ियां हैं। नैब ने भी 50 से ज्यादा गाड़ियां बहरिया टाउन के कब्जे में ली थी। FPR टोटल 26 अरब रुपए की बहरिया टाउन से मुतालिका मजीद प्रॉपर्टीज की आइंदा चंद हफ्तों में नीलामी करेगा। पाकिस्तान की फिजाई हदूद आज भी सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को जारी नोटम के मुताबिक कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाजों के लिए बंद रहेंगे। फैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नजर किया गया। जामिया कराची के करीब आतिशज़दगी। वाटर कारपोरेशन से हंगामी मदद तलब। सफूरा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। एक शख्स जाबाक, दूसरे की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। तर्जमान वाटर कारपोरेशन का कहना है कि फायर ब्रिगेड को बिला तात्तुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आतिशज़दगी पर मुकम्मल काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को वाटर टैंकर्स फराहम किए जाते रहेंगे।